الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انسان کو شیطان کہنا کیسا؟ ماں باپ اولاد کو بولتے نا بڑا شیطان ہے، بہت شیطانیت کرتا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھتے سوال، انسان کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ آج کل یہ لفظ اکثر لوگ بطور گالی استعمال کرتے ہیں، شرارتی بچوں کو بھی شیطان بول دیتے ہیں۔ اس کی صورتیں بیان کیجئے کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں جلد 13 صفحہ نمبر 656 پر فرماتے، گمراہ اور بددین کو شیطان کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ گمراہوں کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں، وہ انسان ہے، اور بددین کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں، اور اسے بھی جو لوگوں میں فتنہ پردازی کرتا ہے، بیچ سے فتنہ پھیلا دیتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جی تو ادھر کی ادھر لگا کر فساد ڈلوائے، جو کسی کو گناہ کی ترغیب دے کر لے جائے وہ اس کا شیطان ہے۔ اللہ اکبر، اور مومن صالح کو شیطان کہنا شیطان کا کام ہے۔ نیک مسلمان کو شیطان بولنا یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ نیک مسلمان کو، اچھے مسلمان کو شیطان کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ مزید صفحہ نمبر 652 پر تحریر کرتے، مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی مردود یا ابلیس کہنا سخت حرام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 58، ترجمہ کنزِ ایمان سے، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ کھلا گناہ اپنے سر لے لیا، انہیں گنہگار ہو گئے، اور کھلا بہتان نہیں بلا وجہ الزام لگا رہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستاتے ہیں، بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر دیا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو ناحق ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اللہ اکبر، گناہ کے متعلق کفریات کی 11 مثالیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ قول کفر ہے۔ نمبر 2، کسی سے کہا کہ گناہ نہ کر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اس نے کہا میں ایک ہاتھ سے سارا عذاب اٹھا لوں گا۔ اللہ اکبر، عذاب کو ہلکا جان رہے، یہ کہنے والا کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ نمبر 3، اگر کسی فاسق کے بچے نے پہلی مرتبہ شراب پی اور اس کے رشتہ دار اسے مبارکباد دے رہے اللہ اکبر، اور اس پر پیسے لٹا رہے، اللہ اکبر، ان سب پر حکم کفر ہے۔ اللہ اکبر، کسی آدمی نے صغیرہ گناہ کیا جی تو اس نے کہا توبہ کر، اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے جو توبہ کروں؟ نے صغیرہ گناہ کیا ہاں، اور بولا میں نے کیا کیا ہے جو میں توبہ کروں؟ یہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ یعنی اس کو ماننا پڑے گا کہ میں گناہ کیا ہوں، فوراً جھوٹ بول دیا یا اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ظالم سے کہا گیا کہ تو اللہ اور مسلمانوں کو حصہ دیتا ہے، اس نے کہا ہاں میں دیتا ہوں، اللہ اکبر، تو اس پر حکم کفر ہے۔ یا کہا اچھا کرتا ہوں میں، مسلمانوں کو جو تکلیف دے رہا ہوں میں، اللہ تو اگر وہ اچھا سمجھ رہا ہے تو اس پر حکم کفر ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کو پریشان کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا یہ کفر ہے۔ اچھا مسلمانوں کو پریشان کرنا تو حرام ہے، جی مگر اس کو جائز اور اچھا ماننا یہ کفر ہے۔ نمبر 7،
جو شیطان سے کہے اے ابلیس میرا کام سنوار دے، پھر تو مجھے کہے میں کروں گا، پھر تو مجھے جو کہے گا میں کروں گا، اور جس سے منع کرے گا اس سے باز رہوں گا، یہ قول کفر ہے۔ شیطان سے مدد مانگ کے بولا کہ ایک بار میرا کام کر دے، پھر تو جو بولے گا میں کروں گا۔ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے اور شیطان پہ بھروسہ ہے، جبکہ شیطان ایمان چھیننے کے علاوہ اور کیا کرے گا، اس سے بڑا کام کیا ہے، وہ تو آخری حد تو اس کی ایمان چھیننا ہی ہے۔ ایک آدمی نے جھوٹ بولا، دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے جھوٹ میں برکت دے، یہ کہنا کفر ہے۔ جو کہے میں ثواب اور عذاب سے بیزار ہوں تو اس پر بھی حکم کفر ہے۔ تو مطلب ثواب اور عذاب کا انکار بھی کفر ہے۔ ثواب تو ملتا ہی ہے نا، عذاب بھی ملتا ہے، اور جو انہیں نہیں نہ ثواب ملتا ہے نہ عذاب ملتا ہے، میں دونوں کا انکار کرتا ہوں، تو اس پر کیا ہے، حکم کفر ہے۔ 11واں نمبر، جو کہے خیانت کرنے سے کافر ہونا بہتر ہے، اللہ اکبر، اس پر حکم کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔